السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ تو بڑی ہی خوشی کے ساتھ، بے چینگی کے ساتھ استقبال کیا آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب کی طرف سے آنے والے کلمات کا۔ فتاب علیہ، تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ انہ هو التواب الرحیم، کیونکہ بے شک اللہ ہی ہے جو توبہ کو قبول کرنے میں ماہر اور انتہائی زیادہ محبت و احساس یا محبت و خیال کرنے والے ہیں۔ ہمارا مضمون جو چل رہا ہے وہ توبہ ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک کے کیونکہ ابتدا میں ہے، تو اسی پوائنٹ کے اندر اللہ رب العزت نے توبہ کے اسلوب، توبہ کی قبولیت کی شرائط اور توبہ کی قبولیت کا طریقہ کار، کہ اللہ رب العزت توبہ کو کیسے قبول کرتے ہیں، اس کو ابتدا میں ہی کور کر لیا۔ وہ کیوں؟ اس پہ ہم ریکیپ بھی کرتے ہیں کہ کل کے سیشن میں ہم نے کیا کچھ کور کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسا کیوں کیا کہ یہ انداز قرآن پاک کے آغاز میں ہی توبہ کی قبولیت کے بارے میں ابتدا میں ہی اس پوائنٹ کو کیوں کور کر لیا گیا، اس کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو کوئک ریکیپ کرتے ہیں۔ جو میں پوائنٹ کہنا چاہتا تھا وہ اچانک سے فلیش ہو گیا، آئی ہیو نو آئیڈیا وائی، لیکن کل ہم نے کیا کور کیا ہے۔ لیٹس ڈو ریکیپ، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، کل آپ کو کیا کچھ سیکھنے کو ملا، یا آپ کے پاس نوٹس جو موجود ہیں ان میں سے آپ نے آپ یہ کیا شیئر کر سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر ہم نے کل پڑھا تھا کہ روح کی جو غذا ہے وہ آسمان سے آئی ہے، یعنی اس میں بھی یہ سوال تھا میرا کہ روح کی غذا جو ہے وہ قرآن ہے، یعنی قرآن کی تلاوت جو ہے وہ روح کو تسکین ملتی ہے نا، روحوں کو سکینت نازل ہوتی ہے، وہ ایک جو حدیث ہے۔ عبادات بھی کہہ سکتے ہیں، قرآن بھی کہہ سکتے جی ہیں، ذکر اذکار بھی کہہ سکتے ہیں، ہدایت بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ساری چیزیں۔ ہاں اور جسم کی غذا آپ نے بتایا تھا، اس میں ڈیوائڈ ہو گیا حلال یا حرام میں تقسیم کر دیا گیا۔ پھر توبہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ توبہ کے لیے ضروری ہے خلوص، اور اگر زیادہ ہوا تو توبہ اور خلوص میں اضافہ، یعنی اگر توبہ خلوص زیادہ ہوا تو آپ کو توبہ اور عبادت میں اضافہ نظر آئے گا، اور جتنا تقویٰ اگر خلوص ٹھیک ہو ہوگا تو اتنی ہی عبادت میں آپ کا دل لگے گا۔ اور تقویٰ ٹھیک، جی عبادت جی۔ سلو ہو جائے گی، عبادت سلو ہو جائے گی کیونکہ خلوص زیادہ ہے۔ خلوص کم ہے تو عبادت تیز ہو جائے گی، مختصر ہو جائے گی۔ سر واٹ اف اگر آپ کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری ہے لوگوں کی، تو کبھی کبھار عبادات شارٹ ہو جاتی with kids لیکن you know جب باری آتی ہے نا کبھی کبھار کی، جی تو اللہ رب العزت اس کی بہت قدر کرتے ہیں، آپ کو صلہ اور ثواب اتنا ہی ملتا ہے۔ ہوں مجھے نا اسی طرح ایک دوست نے سوال کیا، کہنے لگا کہ میں نماز، میری عادت ہے کہ میں پڑھتا سلو ہوں، لیکن پھر بھی ہوتا کیا ہے کہ مجھے وہ جو کنیکشن بننا چاہیے، یا نماز میں میری جو ہے نا میرے جتنے میرے دوست ہیں انہوں نے ایک چیز کی پریکٹس کر لی کہ وہ تیز تسبیح نہیں کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ طریقہ ختم ہو گیا الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ وہ غلط طریقہ ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ میں ایسے تیز تسبیح پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں، نہ میں تلاوت تیز کر سکتا ہوں، نہ ہی میں ذکر و اذکار تیز کر سکتا ہوں، مجھ سے ہوتے ہی نہیں ہے، یعنی میری زبان میرا ساتھ دینا بند کر گئی۔ حالانکہ وہی میں اس کا اپنا کہنا یہ ہے کہ میں سپارے کو جو ہے نا 15 سے 18 منٹ کے اندر پڑھ لیتا تھا، اب مجھ سے
آدھے ایک گھنٹے سے پہلے مجھ سے سپارہ نہیں پڑا جاتا. آئی کین میک اٹ. کیوں؟ مجھے تسلی نہیں ہوتی ہے. اور میرے وہ زبان سے میں اگر کسی کے ساتھ بات تیز طریقے سے نہیں کر سکتا ہوں تو مجھے خدا کے کلام کو کیوں تیز پڑھنا چاہیے؟ یعنی اگر میں پھر بھی میں نماز کو اتنے سکون سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں جب تلاوت کروں اور جو میری یا ذکر و اذکار کروں نماز کے اندر، تو وہ جو سستی، بعض دفعہ توجہ خراب ہو، تسبیح کو تیز پڑھ لوں، جلدی سے پڑھ لوں، ٹھیک ہے، اس کو میں کیسے اس کا حل کروں؟ ٹھیک ہے. تو بھائی بات وہیں پہ آ گئی. میں نے یہی جواب دیا کہ آپ کیا کریں، اگر آپ نے غلطی سے نماز پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو بعد میں احساس ہو مجھے پتہ نہیں میں نے کیا پڑھا ہے اور میں نے نماز کے وہ حقوق ادا نہیں کیے جو میں نے اپنے آپ سے پرامس کیے، تو پھر آپ دوبارہ نفل پڑھیں گے یا فرض دوبارہ پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، حالانکہ فرض دوبارہ نہیں پڑھنے چاہیے، لیکن آپ نماز کو ریپیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، ایک دو دفعہ ایسے کرنا پڑے گا. کیوں؟ آپ نے وہ ہیبٹ توڑنا ہے. جیسے ہی آپ اپنے آپ کو انکمفرٹ زون میں ڈالتے ہیں نا ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے، وہ مسئلہ پکا پکا حل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں کہوں کہ میں نے اس طریقے سے یہ سالن بنانا ہے، یہ ہنڈیا بنانی ہے، لیکن ویسے نہیں بنی. ٹھیک ہے، تو چلو نیکسٹ ٹائم ٹرائی کریں گے. تو نیکسٹ ٹائم کبھی بھی نہیں آئے گا. ریپیٹ اٹ. جیسے ہی آپ ریپیٹ کریں گے وہ غلطی ریپیٹ دوبارہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. جی تو چونکہ آپ اپنی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو فورس کر رہے ہیں، اپنے وہ کمفرٹ زون کو توڑ کے آپ دوبارہ اپنی اصلاح کر رہے ہیں، تو وہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جاتا ہے. جی. زیادہ. اور سر آپ نے بتایا تھا تقویٰ کے بارے میں، اگر تقویٰ ٹھیک ہو تو انسان ایموشنلی اسٹیبل رہتا ہے، اور قرآن جو ہے وہ انسان کو نارمل اسٹیٹ میں لا کر ایکسائٹمنٹ کی طرف لے جاتا ہے. اور غلطی کیا ہے؟ بار بار کی تو اسراف ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مخاطب کیا، یعنی جو غلطی کرنے والے کو، خطا کار کو، میرے بندے آپ نے کہا تھا کہ اسے خاطب کیا گیا. اور سر میرا یہاں پر سوری ایک اور سوال تھا کہ غلطی اور گناہ میں کیا فرق ہے؟ خطا ہے نا غلطی؟ گناہ وہی ہوتا ہے نا. گناہ جی یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی کے خلاف جائیں. تو انسان جی کب کرتا ہے؟ جب بھول جائے. تو بھول کے کرے تو غلطی ہے تو گناہ. اچھا بھول. ہاں. اور دوسرا ایمان اور بخل جو ہیں وہ دو چیزیں ہیں، غلطی نہیں ہو سکتی. اور توبہ کی اقسام ہم نے پڑھی تھی. پہلی اقسام آپ نے بتائی تھی کہ اگر کافر ہے، جیسے وہ 70 ایئرس کا ہے اور آخر میں آ کے وہ کلمہ پڑھ لے تو معافی اس کو مل گئی، مگر اس نے استغفار تو نہیں پڑھا تھا، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو معاف فرمایا. یہی سر میرے پاس ایک ہی اقسام لکھی تھی، آپ نے اور آگے پڑھانی ہے آئی گیس. اوکے، ماشاء اللہ. جی. توبہ قرآن پاک کے آغاز میں اللہ رب العزت نے کیوں مینشن کر دیا؟ قرآن پاک کے آغاز میں توبہ کو کیوں مینشن کر دیا؟ ہاں، وہ پوائنٹ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. اچھا، ہوتا کیا ہے کہ جب بندہ اسلام کو نکال کے، یعنی پورے اسلام کے فلسفے کو نکالے، قرآن پاک کے پورے فلسفے کو نکال کے اس کو نچوڑ کے جب انسان ایک نتیجے پہ پہنچے گا نا، وہ صرف ایک ہی نتیجہ ہے کہ بندے کو اپنے رب کی پہچان ہو اور بندہ اپنے رب سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتا رہے اور معافی مل جائے. مجھے بتائیں کون سا ایسا عمل ہے جو ہم کرتے ہیں جس کے پیچھے وجہ یہ نہ ہو کہ مجھے معافی مل جائے؟ Is not that amazing؟ کیا بیوٹیفل کانسیپٹ ہے. بندہ معافی مانگتا کس سے؟ بندہ کیوں معافی مانگتا ہے؟ اب اس کا ایک الگ بیوٹیفل ایلیمنٹس ہے اس کے اندر. معافی وہ مانگتا ہے جو کمزور ہے. معافی وہ مانگتا ہے جو گنہگار ہے. معافی وہ مانگتا ہے جو غلط ہے. معافی وہ مانگتا ہے جس کا بس نہیں چلتا. کس سے معافی مانگتا ہے؟ آٹومیٹیکلی توکل اس میں آ گیا. آٹومیٹیکلی خدا کو مالک ماننا آ گیا، رب ماننا آ گیا، رب کو آل دا پاور ماننا آ گیا. ٹھیک ہے، ذوالقوت المتین ماننا آ گیا. ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے، ہر اینگل سے، یعنی خدا اللہ رب العزت کو، حالانکہ وہ ذوالقوت المتین فرشتے کے بارے میں، جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں، لیکن کہنے کا پوائنٹ، میرا جو مقصد ہے کہ ایک توبہ مانگنا ہی اسلام ہے. معافی مانگنا ہی اسلام ہے. Is that simple؟ میں نیک عمل کیوں کروں؟ مجھ سے غلطی نہ ہو.
میں گناہ نہ کروں، نیک عمل کرنے کا مقصد میں گناہ نہ کروں. اب نیک عمل کر کے میں کس بات کی خواہش کرتا ہوں؟ وہ قبول ہو جائے. کیوں؟ مجھے معافی مل جائے. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز سے قرآن پاک کے آغاز میں ہی اس آیت کے ذریعے ہمیں ایک اور سبق بھی دے دیا ہے کہ ہم پورے قرآن پاک کو نکال کے دیکھ لیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مقصد ہی یہ کہانی کے اندر آ گیا. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے جو سبق ہمیں حاصل ہوا ہے وہ کیا ہے؟ جنت سے نکلنا بڑی بات نہیں ہے، یاد رکھ لینا. وہ تو مقصد تھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا، دنیا میں آنا ہی مقصد تھا. تو وہ نکلنا کوئی گناہ نہیں ہے، نہ کوئی جرم ہے، نہ کوئی سزا ہے. ٹھیک ہے. جو اصل چیز ہے وہ ہے معافی. معافی مل جائے. تو اللہ رب العزت نے بتا دی میں نے معاف کر دیا. انہ هو التواب الرحیم. انہوں نے توبہ کا ارادہ کیا، میں نے معاف کر دیا. کیوں؟ اب ایسے ہی دعا کا ایک الگ سے فلسفہ ہے. ایک دعا ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے، لیکن دعا کا فلسفہ کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، کیا چیز ہے دعا؟ دعا کیا چیز ہے؟ وہ ایک الگ مضمون ہے. انشاءاللہ وہ تھوڑا سا میں ٹچ دے جاؤں گا آج کے مضمون کے اندر بھی اگر ممکن ہوا. ایسے ہی استغفار صرف استغفار نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک باقاعدہ طور پہ، جیسے میں نے ابھی کچھ ایلیمنٹس بتائے ہیں، ایک پورا فلسفہ ہے. ٹھیک ہے. یہ ایمان کی انتہا ہے. معافی مانگنا ایمان کی انتہا ہے، ایسے کہہ لیں. کیوں؟ اس میں شرک نہیں ہے. آپ شرک نہیں کر رہے. ایک اور پوائنٹ یہاں پہ میں ایڈ کرتا چلوں، شرک سے مجھے بات یاد آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ہدایت کے لیے آئے. مقصد کیا تھا؟ کہ ہمیں معافی مل جائے. کس بات سے معافی مل جائے؟ کو انفسکم و اہلیکم نارا، آگ سے معافی، جان بچ جائے ہماری. اللہ رب العزت کے ہاں ہم کامیاب ہو جائیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جس بندے کو جہنم سے آزادی مل گئی، جنت میں داخلہ میسر آ گیا، یہ کامیاب شخص ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو مقصد لے کے آئیں. پہلا مقصد ہے لوگوں کی رہنمائی کرنا، رہنمائی کے ذریعے لوگ اپنے آپ کو بچا لیں، اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں. یہ تھا مقصد. اب دونوں اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے. اب یہ ایک بہت بڑا عقیدے کا میں سوال کر رہا ہوں، ایک بہت بڑا عقیدے کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر آپ اس پہ توجہ دیں گے تو آپ کو پوائنٹ سمجھ آ جائے گا. اب دو مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے. ان کا مقصد رزق نہیں تھا لوگوں کو دینا، نہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بھر کے کھایا؟ خود نہیں کھایا. کسی کو کیسے کھلاتے؟ پیٹ، رزق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد نہیں تھا. لوگوں کی مشکلات کو، دنیا کی مشکلات کو حل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نہیں تھا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پتھر پڑا ہوا ہے، لوگ جو ہے نا تکلیفیں دے رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تکلیف دینے لگتا ہے بلال کو چھپا لیتے ہیں، غیبی طور پہ ان کو نکال کے باہر لے آتے ہیں. جو بھی کسی مسلمان کو اذیت دینا چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبی طور پہ جاتے ہیں، اس کو اس مصیبت سے نکال لیتے ہیں. کیا ایسا کر رہے ہیں؟ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام تکالیف برداشت کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اوپر سے صبر کی تلقین فرما رہے. بھئی اگر آپ مشکلات کو حل کرنے کے لیے، بھئی میری مشکل حل کرو، میں مشکل میں ہوں، الٹا میں تو اسلام قبول کرنے کے بعد مشکل میں آ گیا ہوں. پر نہیں، یہ بھی مقصد نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکالیف برداشت کر رہے ہیں، ان پہ اذیتیں آ رہی ہیں، ان کو وہ کچھ برداشت کرنا پڑ رہا، ہو سکتا ہے وہ کبھی نہ برداشت، ان کو یہ سامنا نہ کرنا پڑتا جس قدر وہ نفیس انسان ہے. نفیس انسان پہ جو اذیتیں آ رہی ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں. وہ ان کا مقصد نہیں تھا. ان کے مقصد دو تھے: ہدایت، لوگوں کی معافی. ہدایت اور لوگوں کے لیے معافی. اب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان دونوں چیزوں کا اختیار ہے؟ نہیں. کیا ہم کبھی ایک دفعہ بھی کسی بھی شخص نے، خواہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانتا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مانتا ہو، جو بھی عقیدہ رکھتا ہو، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہو، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی نہیں مانگے گا؟ عجیب بات ہے بھائی. میں یہ تسلیم کر رہا ہوں، مثال کے طور پر لا حول ولا قوت الا باللہ، عقیدہ شرک عقیدہ ہے
ایک شخص مان رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل کا حل ہے، مشکل کشا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر جگہ پر موجود ہیں، وہ سب کچھ ہے، مان لیا، میں ان سے معافی کیوں نہیں مانگ سکتا؟ کوئی بھی شخص کیوں معافی نہیں مانگتا ہے رسول اللہ سے؟ بھئی یہی تو ان کا مقصد تھا کہ لوگوں کو معافی مل جائے، اور دوسرا تھا مقصد ہدایت، تو اللہ رب العزت نے ہدایت کے بارے میں کلیئر طور پہ فرما دیا کہ آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جن کو آپ پسند کرتے ہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ واٹ؟ ہدایت مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا اختیار ہوتا کہ جس شخص کے پاس جا کے سامنے کھڑے ہوتے، اس بندے کا اندر سے دل میلٹ ہو جاتا، موم ہو جاتا، اس کا تکبر، اس کی انا، اس کا غصہ، اس کی نفرت سب ختم ہو جاتی۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور وہ سب تسلیم خم کر کے مان لیتا۔ یہی تو مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ایسا ہوا ہی نہیں۔ ہدایت دینا مقصد تھا۔ تو کیا میں یہ بھی مان لوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں؟ کیا یہ مان لوں کہ عقیدہ جو مسلمانوں کے ہاں عقیدہ رائج ہیں، جو عیسائیت سے منتقل ہوئے ہیں، وہ الگ مضمون ہے؟ جب ہم عیسائیت کے مضمون میں جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کتنے ایسے عقائد ہیں جو ایگزیکٹلی عیسائیوں کے ہیں، اور وہی ایگزیکٹلی مسلمانوں کے ہیں۔ فرق عیسیٰ کی بجائے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایگزیکٹلی سیم، من وعن، اے ٹو زی سیم عقائد ہیں۔ تو کیا یہ ایک حادثہ ہے؟ نہیں۔ کیا کسی عیسائی نے ہم پہ حکومت کی ہے؟ جی۔ کہاں پہ حکومت کی ہے؟ انڈیا پہ۔ کس طریقے سے کی ہے؟ کس طریقے سے انہوں نے انفلوئنس کیا؟ یہ ایک الگ مضمون ہے، تحقیق کرنی پڑے گی، پڑھنا پڑے گا، ہمیں سوچنا پڑے گا۔ تو توبہ ایک اتنی پاورفل عبادت ہے، پاورفل دعا ہے، ٹھیک ہے؟ افضل الدعاء الاستغفار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین جو دعا ہے نا، سب سے افضل ترین جو دعا ہے وہ استغفار ہے، معافی مانگنا۔ اب معافی مانگنے کے عمل میں انسان کتنے ایسے بڑے بڑے عقائد و اعمال کر رہا ہوتا ہے صرف ایک جملہ بولتے ہوئے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ کتنے ایسے شرکیہ عقائد سے وہ پاک ہو چکا ہے، کتنے افضل ترین عمل وہ کر چکا ہے، اللہ کے بارے میں اس کے ایمان کی انتہا کہاں پر ہے، وہ کس قدر بہترین مومن ہے، صرف ایک لفظ بولنے پر، اے اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ۔ ایک لفظ تو نہیں، 2 لفظ ہیں، لیکن اور وہ بھی ہے نا، الدعاء هو العبادہ، ہاں وہ حدیث۔ الگ مضمون ہے، وہ دعا کی طرف میں نہیں جاؤں گا، میں استغفار کی بات کروں، ٹھیک ہے؟ وہ اسی لیے میں نے بول دیا تھا کہ I will try to give a touch، لیکن دعا ایک الگ مضمون ہے، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔ تو اب جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو کون کون سی ایسی چیزیں ہیں؟ اب جیسے میں نے کچھ اشارہ کیا بھی ہے کہ جب میں استغفار کرتا ہوں تو میں اپنے آپ کو زمین پہ لے آتا ہوں، زمین کے بھی نچلے درجے پہ لے جاتا ہوں، اپنے آپ کو اتنا عاجز و کمزور بے بس سمجھ لیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے تو معافی مانگ رہا ہوں، اس لیے تو اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہا ہوں، اس لیے اپنے آپ کو گنہگار تسلیم کر رہا ہوں، اپنے آپ کو غلط تسلیم کر رہا ہوں۔ اور پھر عقیدے کی کمپلیشن ہے، یہ عقیدے کی کمپلیشن کہہ لیں، کیا ہے کہ کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ سبحان اللہ، تو لا الہ پہ عمل ہو گیا، لا الہ، کوئی معبود نہیں۔ کیا مطلب؟ کوئی میرے گناہوں کو نہیں معاف کر سکتا ہے اللہ آپ کے سوا۔ پھر اللہ کی بادشاہت پہ ایمان آٹومیٹکلی بن گیا، اللہ رب العزت کی رحمت پہ آٹومیٹکلی ایمان آ گیا، اللہ رب العزت کی بخشش پہ قدرت پہ آٹومیٹکلی ایمان آ گیا، اللہ کی بادشاہت و عظمت و جلال پہ آٹومیٹکلی ایمان آ گیا۔ اور اللہ کو چاہیے کیا؟ یہی چیز چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اللہ رب العزت کے سامنے بندہ بن جائے، اللہ رب العزت کے سامنے بندہ بن جائے۔ اب توبہ، اب چونکہ انسان نے معافی مانگنی ہے تو معافی کا پتہ کیسے چلے گا؟
تو ہم نے پیچھے ایک باقاعدہ طور پہ ایک مضمون کو ترتیب دیا تھا کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں سورۃ الفاتحہ کو کچھ انکلوڈ کر کے ٹائپس آف گروپس آف پیپل ترتیب دیے. پہلا گروپ ہے جس کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، وہ قرآن پاک کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے یا ان کی رہنمائی کی ہے. جب قرآن پاک کو پڑھ لیا یا سن لیا پہلے حصے کو، ان آیات کو، تو بندہ کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے، اس نتیجے کے بارے میں بات کر دی. اب نتیجے پہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میں کہاں پہ ہوں، ویئر آئی اسٹینڈ. جیسے ہی اس اسٹینڈ پہ پہنچا، اس نتیجے پہ پہنچا، جیسے ہی اس نتیجے پہ پہنچا، اب اس کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ معلومات کو اپنی حد تک رکھے گا یا آگے منتقل کرے گا. جب آگے منتقل کرے گا تو کیسے منتقل کرے گا؟ پھر سامعین کی آگے دو قسمیں آ گئی. ٹھیک ہے، کہ کون سننے والے کیسے لوگ ہو گئے. ایک تو ہیں جو آلریڈی ایمان رکھتے ہیں، دوسرا گروپ ہے جو ایمان نہیں رکھتا. تو پھر میں نے ان تک پیغام کیسے پہنچانا ہے. پھر اس کے بعد آگی تعلیم، کہ جو لوگ میری بات مان رہے ہیں ان کو میں نے کیسے پیغام پہنچایا ہے. پھر اس کے بعد اگلی قسم ہے کہ جو میری بات کو نہیں سن سکتے ان تک کیسے پیغام پہنچانا ہے. اب اس کے علاوہ تیسری قسم آگی کہ وہ لوگ جن پہ میرا زور چلتا ہے، میرا بس چلتا ہے، پھر میں نے ان کی تعلیم کیسے کرنی ہے، ان کو تربیت کیسے دینی ہے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے، اب جو ہے اس دوران پورے مراحل میں کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہے، غلطی تو سب کرتے ہیں. تو پھر غلطی کر کے تو بندہ پھر کیا کرے؟ مسلمان ہونے کے ناطے سے یا کافر ہونے کے ناطے سے غلطی کرے، سمجھ آ جائے تو پھر کیا کرے؟ ان کے آداب کے بارے میں بڑے پیارے طریقے سے اللہ رب العزت نے اس بات کو کور کیا ہے. ٹھیک ہے، اب چونکہ ہدایت قرآن پاک سے مل رہی ہے، اور ہم نے یہ سمجھا تھا کہ قرآن پاک میں ہدایت کو 3 طریقوں سے اللہ رب العزت نے 3 چیزوں سے تشبیہ دی ہے: پانی سے، روشنی سے، درخت سے. پانی سے، روشنی سے، درخت سے. پانی کیا کرتا ہے؟ دھو دیتا ہے، میل کو دھو دیتا ہے. اگر تو آپ لوگوں کو دعائے استفتاح یاد ہے جو سورۃ الفاتحہ سے پہلے نماز میں پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہ کی نہیں میں بات کر رہا، سبحانک اللہ بھی دعائے استفتاح ہے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جو دعا پڑھا کرتے تھے نماز کے آغاز میں، اهدنا فيمن هديت هو ولا which one؟ اللهم اهدنا فيمن هديت نہیں، وعافنا وہ فيمن قنوت، عافيت وہ وہ دعا نہیں قنوت ہے. وہ کسی کو یاد ہے؟ استغفر کس کو پتا؟ اللهم باعد والی. جی ماشاءاللہ. اللہم باعد بینی و بین اچھا خطایا اللهم باعد بینی کما باعدت جی بین بین المشرق والمغرب. مشرقی اللہم نقینی من الخطایا. اب یہ بات آ گئی، اللہم جی نقینی من الخطایا، اے اللہ مجھے دھو ڈال گناہ خطاؤں سے. اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جیسے کہ سفید کپڑے کو مٹی سے، میل سے دھویا جاتا ہے. اللہم اغسلنی، اللہم اغسلنی، اللہم اغسل خطایا بالماء، بالماء والبرد. ہاں، بالماء والثلج والبرد. خیر، تو وہ اس دعا کے اندر گناہوں کو دھونے کی بات ہو رہی ہے، گناہوں کو دھونے کی بات ہو رہی ہے. اب پانی صرف پانی نہیں ہے، پانی میل کو اتارنے کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی انسان کے اندر ایمان آئے گا تو کیا کرے گا ایمان؟ یہ توبہ کا انداز ہے. کل جو بات ہو رہی تھی ابھی عائشہ سسٹر نے کہا ہے کہ جب انسان اسلام قبول کرتا ہے تو آٹومیٹکلی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کیوں معاف ہو جاتے ہیں بھائی؟ کیونکہ ہدایت نے، ایمان نے جگہ پکڑی ہے. ٹھیک ہے، دل کے اندر جیسے ہی ایمان نے جگہ پکڑی تو کیا ہوا؟ جیسے ہی ایمان اندر آیا اس نے گناہوں کو دھو ڈالا. جیسے ہی ہدایت آئی اس نے پہلا عمل کیا کیا؟ دھو ڈالا. ٹھیک ہے، اب دوسرا جو ہے وہ ہے روشنی. اب ہدایت کی یا قرآن پاک کی جو تشبیہ دی گئی ہے وہ ہے روشنی. اب روشنی کیا کرتی ہے؟ جیسے ہی مجھے ہدایت میسر آئی تو میں جہالت کے اندھیروں میں تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا مقصد کیا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، مجھے نہیں معلوم تھا میں کس طرف جا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا میرا اختتام کیا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا انجام کیا ہوگا اگر میں غلط کروں گا، مجھے نہیں معلوم تھا مجھے فائدہ کیا ہوگا اگر میں لوگوں سے یا اچھا عمل کروں. تو جیسے ہی ہدایت آئی تو مجھے روشنی ملی، مجھے پتہ چلا کہ اب اوکے، نیکی کرنے کا یہ فائدہ ہے، گناہ کرنے کے یہ نقصانات ہیں، یہ میری زندگی کا مقصد ہے، یہ میری منزل ہے، یہ مجھے صلہ ملے گا اگر میں نے ایسے کیا، اور اگر ایسے نہ کیا تو یہ سزا ملے گی. تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گئے. تو میرے اندر سے وہ جہالت کے اندھیرے ختم ہوئے. اب جیسے ہی میرے اندر سے جہالت کے اندھیرے ختم ہوئے، پانی نے گناہ معاف کر دیے تھے، اب میرا راستہ بھی کلیئر ہو چکا ہے.
رستہ بھی کلیئر ہو چکا ہے. اچھا اب درخت کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ ابتدا میں انسان کو یا درخت کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب کیا کہ اگر آپ پودا لگاتے ہیں گھر کے اندر تو آپ کو اس کے پانی کا خیال کرنا پڑتا ہے، اس کی دھوپ چھاؤں کا خیال کرنا پڑتا ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے کوئی بھی چیز اس پہ اٹیک کر سکتی ہے تو اس کو بچانا پڑتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے کہ اس کو کسی قسم کی کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. وہ سوائے فائدے کے کچھ نہیں کرتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا. آپ اس کو کاٹ لیں، آپ اس سے پھل اتار لیں، آپ اس کی چھاؤں میں بیٹھ جائیں، جو مرضی کر لیں، وہ آپ سے کچھ نہیں مانگے گا. اب اتنا موٹا تنا ہو، کبھی اس کے ارد گرد آپ نے اس کا وہ جو بنا ہوتا ہے گملہ ہم بولتے ہیں بنا ہوا دیکھا ہے؟ کبھی آپ اس کو پانی ڈالتے کسی کو دیکھا ہے؟ اس کی دنیا کے لوگوں کے ساتھ تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے مطلب کے لحاظ سے. وہ اس قدر انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، مومن انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اس کا سارا توکل اللہ پر ہوتا ہے. اور اس کی شاخیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ زمین میں بہت گہرائی میں ہے، اور اس کی شاخیں جو ہے وہ آسمان کی بلندی تک ہیں. کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت ثابت وفرعها فی وفرع فی السماء. السماء. جزاکم اللہ خیر. تو یہ پھر کیا ہوتا ہے؟ اب جیسے جیسے وہ ایمان مضبوط ہوتا گیا، لائٹ بڑھتی گئی، ٹھیک ہے، تو وہ درخت کی شکل اختیار کر گیا. جیسے ہی درخت کی شکل اختیار کر گیا، اپنے آپ کو کبھی بھی اپنے ایمان کا لیول چیک کرنا ہو، اس مثال کے ذریعے دیکھ لیں آپ کہاں پہ کھڑے. اب جو روشنی تھی وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے پاس لائٹ ہو اور لائٹ پھیلے نا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں موبائل ٹرن آن کروں اور لوگوں کو ارد گرد کے پتہ نہ چلے کہ یہاں پہ روشنی آن ہوئی ہے اندھیرے کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری روشنی لوگوں کو افیکٹ آٹومیٹکلی کرنی چاہیے، لوگوں کو کھینچ لے میری طرف. اندھیرے کے اندر جب لائٹ جلتی ہے تو سب کی نظریں کیوں اس طرف جاتی ہیں؟ تو میں ایک روشنی کا ایسا اٹریکٹیو سورس مجھے ہونا چاہیے کہ جیسے ہی جہاں پہ بھی آپ موجود ہوں، میں موجود ہوں، لوگوں کو اسلام کی راحت، اسلام کی طرف ایک دلچسپی، ایک یا اگر دور ہے تو کمی محسوس ہونی شروع ہو جائے کہ میں کیوں دور ہوں اسلام سے. اس قدر خوبصورت قسم کی روشنی. جیسے ہی یہ دعوت کے اندر بھی آ جاتی ہے یہ چیز. اب درخت کی بات تو میں کمپیریزن کر سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو کمپیئر کر سکتا ہوں میں کہاں پہ کھڑا ہوں. کیا میرے گناہ، میں نے اپنے گناہوں کو پاک کر لیا ہے، اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے؟ اپنی موجودہ اور گزری ہوئی زندگی میں کتنا فرق ہے؟ اگر تو سیم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے ایمان نے ابھی تک میرے گناہوں میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا. تو میرا ایمان کہاں پہ کھڑا ہے؟ اب اس کے بعد میرے اندر ایمان موجود ہے تو اس سے ارد گرد کے لوگوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تیسری سٹیج ہے کہ میں لوگوں پہ کتنا ڈیپینڈنٹ ہوں. اگر میں لوگوں کا محتاج ہوں، مسئلہ خراب ہے. And these are very deep points. اب درخت کے اندر، جیسے درخت کی میں نے مثال دی ہے، جو بھی پھلدار درخت ہے آپ جو مرضی اس کے ساتھ کر لیں، اس کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں آتا ہے، کسی قسم کا کوئی ری ایکشن نہیں آتا ہے. روشنی کیا کرتی ہے؟ اندھیرے کو دور کر دیتی ہے. اب اندھیرے سے مراد میں نے بتایا تھا آپ کو کہ تمام ڈارک ایموشنز اس سے مراد ہیں. غصہ، نفرت، بغض، کینہ، حسد، یہ سارے وہ ڈارک ایموشنز ہیں، یہ دور ہو جانے چاہیے. اور آپ کو صرف اور صرف فائدے کا سورس ہونا چاہیے. لوگ آپ سے صرف فائدہ ہی اٹھائیں. That's it. Imagine کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ زندگی سے ہم جو سبق حاصل کرتے ہیں وہ ہمیں یہی ملتا ہے
کہ صرف وہ آسانی ہی پیدا کرنے والے تھے لوگوں کے لیے، اس قدر آسانی پیدا کرنے والے، اس قدر آسانی پیدا کرنے والے کہ مسواک بہت پسند تھی رسول اللہ سے، بہت پسند تھی، لیکن فرمایا کہ لولا ان اشک علی امتی لامرتهم بالسواک. اب اس میں 2 احادیث ہیں، عند کل صلاۃ یا اسٹریٹ فارورڈ. اتنی پسند تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے فکر ہے، مجھے فکر ہے، آسانی کا عالم دیکھیں، مجھے فکر ہے کہ اگر یہ میری امت کے لیے مشقت نہ بن جائے تو میں انہیں مسواک کا حکم دے دیتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بولنا ہی کہ مسواک کیا کرو پوری امت کے لیے فرض ہو جاتا. اور ان کے احساس کا عالم دیکھیں، آسانی کا عالم دیکھیں کہ فرمایا کہ میں نے اس لیے حکم نہیں دیا. پھر ایسے ہی کیا نام ہے، قیام اللیل کے بارے میں، تراویح کے بارے میں، صحابہ کرام اکٹھے ہو رہے ہیں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ، رسول اللہ سے مسجد میں نہیں آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ تم پہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے. اور پھر فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو. اب آپ یہ سوچیں گے مضمون تو توبہ ہے، یہ میں باتیں کیا کر رہا ہوں، پوائنٹ آپ کو سمجھ آ چکا ہے. ٹھیک ہے، اب توبہ کی شرائط کیا ہے، توبہ کی قبولیت کی اور توبہ کی شرائط کیا ہے. کب میری توبہ قبول ہوگی، مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں اس طریقے سے توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہوگی، کوئی ایسی کمی کوتاہی. تو اب اس کی 3 شرائط ہیں، توبہ کی قبولیت کی 3 شرائط ہیں. ٹھیک ہے، پہلے نمبر پہ ہے علم، ہوا معرفت الذنب، کہ انسان کو پتا ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں. یہاں پہ میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا، اگر کسی کو یاد ہو، کہ ہم نے گناہوں کی لسٹ نکالنی ہے، کم سے کم ہمیں پتا تو ہو کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور کون سا عمل گناہ ہے. یہ کوئی ہوم ورک کیا کسی نے؟ چلو، اگر نہیں تو یہ ہوم ورک ہے، آپ نے یہ ڈھونڈنا ہے. کل کو ہم کیا کریں گے کہ میں پوچھوں گا انشاءاللہ کہ ہم نے گناہوں کی جو لسٹ ہے وہ تیار کرنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ہر بندہ کم سے کم 5 گناہ بتائے اور کوئی ایک دوسرے کو کاپی نہ کرے، یونیک ہوں. 5 گناہ، ٹھیک ہے، زیادہ نہیں، صرف 5 تو ممکنہ طور پہ جو ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو رائج ہیں یا نہیں رائج، تاکہ ہمارے پاس کم سے کم علم تو ہو کہ یہ گناہ ہے، یہ اعمال گناہ ہیں. ویسے گناہ کی 2 قسمیں ہیں، میں یہ بھی بتاتا چلوں، ایک ہے ظاہری گناہ، ایک ہے باطنی گناہ. شرک کی جب یاد ہم نے بات کی تھی، شرک کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے ظاہری شرک، ایک ہے باطنی شرک. ایسے ہی گناہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ظاہری گناہ، ایک ہے باطنی گناہ. ہم باطنی گناہوں کو گناہ نہیں شمار کرتے، ہم صرف ظاہری گناہوں کو دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پہ آپ نیک نظر آئیں، اندر میں جتنے مرضی پلید ہوں. ٹھیک ہے، تو دونوں کی لسٹ نکالنی ہے کہ ظاہری گناہ کون سے ہیں، باطنی گناہ کون سے ہیں. پہلے نمبر پہ ہے ہوا معرفت الذنب، کہ گناہ کرنے کے بعد مجھے احساس ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور مجھے پتا ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں، یا گناہ کرنے کے بعد کم سے کم پتا ہو کہ یہ گناہ میں بار بار کر رہا ہوں، یہ گناہ ہے. ٹھیک ہے، کم سے کم پتا ہو، پہلی چیز. دوسری چیز ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس کے بعد جو انسان کی کیفیت ہے، حال، اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے اندر جو بے چینگی، بے قراری ہے، یہ کیفیت بھی ہو، یہ بھی شرط ہے. جیسے اب جھوٹ کے ساتھ ہماری وہ یہ چیز ختم ہو چکی ہے نا، جھوٹ بولنے کے بعد نہیں شرم آتی، سوائے اس کے کہ ہمیں پتا ہو کہ میں پکڑا نہ جاؤں، اس وقت ہی فکر ہوتی ہے، نہیں تو جھوٹ کی پرواہ نہیں ہوتی، تو پھر وہ سٹیج خراب ہے. اللہ اکبر. اس موضوع پہ ہماری کافی ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے پہلے، لیکن میں ریپیٹ کر دوں کہ انسان کو گناہ کب ملتا ہے؟
کیا جب گناہ کرے یا گناہ کا ارادہ کرنے پر بھی گناہ ملتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کے بعد پاکیزہ دل، اس کی علامت کیا ہے، اور پاکیزہ دل کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ اب قلب سلیم سے جو سیاہ دل ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے، اور سیاہ دل ہونے کے لیے کون سی ایسی سٹیجیں ہیں جہاں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے؟ اس موضوع پہ ہماری بات ہوئی ہے، اگر کسی کو یاد ہے تو ریکیپ کر لیتے ہیں، نہیں تو میں اس مضمون کو کل کور کر لیتا ہوں۔ کسی کو یاد ہے کہ پاکیزہ دل سے گنہگار دل تک کی جو درجات ہیں وہ کون سے ہیں؟ نہیں علم جی۔ سب سے پہلے ہیٹ، نفرت ہو، گناہ کے بارے میں نفرت ہو۔ اس کے بعد جب نفرت ختم ہوتی ہے پھر ہچکچاہٹ رہ جاتی ہے، ہیزیٹیشن۔ جب ہیزیٹیشن ختم ہوتی ہے پھر گناہ نارمل ہو جاتا ہے۔ جب ہم نارمل کی سٹیج پہ آتے ہیں، یہ خطرناک سٹیج ہے، اب یہاں پہ ایمان کا صفایا ہو چکا ہے۔ اگلی سٹیج ہے ڈیزائر، طلب پہ گناہ شروع ہو جاتا ہے۔ 5ویں سٹیج ہے گناہ۔ طلب پہ گناہ شروع ہو جاتا ہے جب فکر نہ ہو، خوف نہ ہو، صرف طلب موجود ہو تو گناہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو میں کل تفصیل سے بیان کروں گا، ٹائم ہے؟ ہاں آج ہی کر دیتا ہوں۔ اب جو کیفیت ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، جو ندامت ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ دعا اور یہ توبہ کی قبولیت کے لیے شرط ہے، یہ ریکوائر ہے کہ مجھے ندامت ہو، مجھے شرمندگی ہو۔ پر اگر مجھے شرمندگی ہو ہی نہ تو میں کہاں پہ کھڑا ہوں؟ پھر یہ امپیکٹ کیسے ہوا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے میں پوائنٹ سمجھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو بندہ برائی کو دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے روکے، جو ہاتھ سے نہ روک سکے زبان سے روکے، جو زبان سے روک نہ سکے وہ دل میں برا جانے، برائی کو دل میں برا جاننا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فذالک اضعف الایمان، اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ نفرت رکھنا یہ کمزور ترین کے ایمان کی، یعنی ایسے سمجھ لیں کہ ایمان کی بنیاد کہہ لیں، یہ بیس کہہ لیں کہ یہ اس سے اوپر ایمان ہے، اس سے نیچے ایمان نہیں ہے۔ کیا کہ آپ گناہ کو روک نہیں سکتے ہیں، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے، آپ سے دل میں برا جان سکتے ہیں، تو یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ ایسے سمجھ لیں اب اس سے اوپر ایمان ہے، اس سے نیچے ایمان نہیں۔ یہ ہے پہلی سٹیج جسے بولتے ہیں نفرت۔ میں نے اس کے 5 سٹیپ بنائے ہیں: ہیٹ، ہیزیٹیشن، نارمل، ڈیزائر، سن، HHNDS۔ 5 سٹیپس ہیں۔ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ اب یہاں سے نیچے جا رہے ہیں انسان، 1 by 1۔ جہاں پہ کھڑا ہے اپنے آپ کو جج کر لے، اپنے آپ کو دیکھ لے، اپنا محاسبہ کر لے اور سمجھ لے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں، کس گناہ کے بارے میں۔ اب مجھے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس گناہ کے بارے میں میرے دل سے نفرت ختم ہو چکی ہے۔ پہلی سٹیج کیا ہے؟ نفرت۔ مومن گناہ سے نفرت کرتا ہے، نہ خود کرنا تو دور کی بات ہے، اب یہ دوسروں کو روک رہا ہے۔ یہ تو حدیث یہ نہیں ہے کہ انسان خود گناہ کرے تو اس سے خود کو روکے، ہاتھ سے روکے، اپنے آپ کو زبان سے روکے اور اپنے آپ کو ہی دل میں برا جانے۔ یہ تو حدیث ہے ہی نہیں۔ حدیث یہ ہے کہ کسی کو کرتے دیکھ کے برا جانے، خود تو کرنے کی بات ہی نہیں ہے، اس لیے تو نفرت ہے۔ اب بات یہ ہے کہ میں کسی کو نہیں، میں خود کر رہا ہوں اور نفرت بھی نہیں ہے۔ کل آپ کو بہت زیادہ میں نے میٹھا سانس دیا تھا اللہ رب العزت کی معرفت کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اب چونکہ میں مومن ہوں تو میں نے اپنے آپ کو کس حد تک پاک کرنا ہے، میں نے اپنی کمیاں، اپنی کوتاہیاں یا اپنی کیفیت کو، دلی کیفیت کو کیسے پہچاننا، یہ میری ذمہ داری۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت کے خلاف نہیں ہے۔ آج میں اپنا محاسبہ کر رہا ہوں، اپنے آپ کو گھٹیا، اپنے آپ کو مجرم ثابت کرنے کے لیے میں دیکھ رہا ہوں میں کہاں پہ کھڑا ہوں، میں کس قدر مجرم ہوں۔ اللہ کی رحمت اتنی ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے یہ دیکھنا کہ میں نے اپنا کتنا نقصان کیا ہے، اپنا ڈیمیج کیا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ 5 سٹیپس ہیں۔ تو اپر سٹیپ کیا ہے؟ نفرت، گناہ کے بارے میں نفرت۔ اب ہوتا کیا ہے؟
شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے دل میں گناہ کی نفرت ختم ہو جائے، اور نہیں وہ کچھ اس کا اور کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. وہ ہم سوچیں کہ مجھے سور سے نفرت ہے. Who can make me to eat it? No way. کوئی نہیں مجھ سے وہ گناہ کرا سکتا جس کے بارے میں نفرت ہے. تو شیطان گناہ نہیں کرواتا ہے. وہ شیطان اتنا چلاک ہے، ڈائریکٹ وہ گناہ نہیں کروائے گا جس کے بارے میں آپ کے دل میں نفرت ہو. تو وہ کیا کرتا ہے؟ اگلے سٹیپ پہ لے کے جاتا ہے آپ کو نفرت ختم کرنے کے لیے. کیا کرتا ہے کہ آپ کو ان لوگوں کے انوائرمنٹ میں ڈالے گا جو وہ گناہ عام طور پہ کر رہے ہیں، جن کے لیے وہ گناہ نہیں ہے. جب آپ ان لوگوں کو گناہ بار بار کرتے دیکھتے ہیں تو وہ پھر آپ کے لیے گناہ نہیں رہ جاتا. یہ ہے نقصان بچوں کے لیے ڈراموں کا، ٹی ویوں کا، موبائل فون کا. Sins becomes normal for them because they see everybody doing it. شیطان کا پہلا ٹارگٹ ہے کہ دل میں نفرت ختم کر دے. گناہ کے بارے میں جو نفرت ہے وہ ختم کر دے. پہلی سٹیج. اب چونکہ نفرت تو ختم ہو چکی ہے. کیوں؟ میں نے سگریٹ تو پہلے کبھی پی نہیں. ارد گرد کے تمام دوست سگریٹ پی رہے ہیں. اب میں ان کو بار بار دیکھ رہا ہوں، ان کی وجہ سے مجھے اسمیل بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، تو نہ نفرت اسموکنگ دھوئیں سے، نہ سگریٹ سے. کیوں؟ میرے سارے جاننے والے پی رہے ہیں. اب میں نے چونکہ خود نہیں پی، اب ہچکچاہٹ موجود ہے. یہ ہے اگلی سٹیج. اب شیطان پیئر پریشر کے ذریعے مجھ سے وہ ہچکچاہٹ، وہ نفرت دور کروانے کے لیے مجھے ٹرائی کروانے کی پوری کوشش کروائے گا. جیسے ہی میں نے ٹرائی کر لی، پھر شیطان مجھے یہ نہیں بولے گا کہ تم یہ گناہ کرو. مجھے یہ بولے گا کہ اٹس ناٹ نیو تھنگ، یو آلریڈی ڈیڈ اٹ، جسٹ ری ڈو اٹ. ویسے تم نے کر رکھا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، اب تم بھی کرو. اب لوگوں سے کیوں مانگنا؟ خود پیو، خود خریدو. اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے اپنی نفسیات کو توڑنے کے لیے. ایک پیشنٹ نے خود تسلیم کیا کہ مجھے نشے کی عادت میں پڑنے کے لیے اپنے آپ کو کتنا مجبور کرنا پڑا. مجھے 2 ہفتے لگے. مجھے کوئی لذت نہیں آ رہی تھی سگریٹ سے، کوئی لذت نہیں آ رہی تھی نشے سے. 2 ہفتے کے بعد مجھے محسوس ہونا شروع ہوا. جو فطرت سلیمہ ہے اس نے اتنی کوشش کی اس کو ہولڈ کرنے کی، لیکن شیطان اتنا ہیوی ہوا. پھر اس کے بعد مجھے لت پڑ گئی، پھر مشکل ہو گیا. خود تسلیم کر رہے تھے وہ لوگ. خیر، دوسری سٹیج کیا ہے؟ ہیزیٹیشن، ہچکچاہٹ. یاد رکھ لینا، خطرناک سٹیج یہ ہے کہ کوئی مجھ سے گناہ سیکھے، اور اس سے خطرناک سٹیج یہ ہے کہ میں کسی کی ہچکچاہٹ ختم کر دوں، یا کسی کے دل میں میری وجہ سے گناہ کی نفرت ختم ہو جائے. امیجن بہت احتیاط سے کام لینا پڑے گا. امیجن کہ بچے نے جھوٹ بولنا سیکھ لیا ماں سے یا باپ سے. امیجن کہ بچے نے کرپشن سیکھ لی باپ سے یا ماں سے. دھوکہ دینا سیکھ لیا، فراڈ کرنا سیکھ لیا، دوگلا پولیسی سیکھ لی، دھوکہ دینا سیکھ لیا، کچھ بھی سیکھ لیا. امیجن. اب یہ تھی دوسری سٹیج. اب جیسے ہی میں نے بار بار کیا اس عمل کو، تو اب میرے لیے وہ گناہ نہیں رہا، وہ نارمل ہو چکی چیز. وہ اب دیکھیے، مجھے گناہ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ کے خوف کی بنا پر، اللہ کے عذاب کے خوف کی بنا پر، اللہ کے ساتھ محبت و عقیدت میں آ کے مجھے گناہ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ میں اگر حیا موجود ہے، تو اگر حیا نہیں تو خوف تو ہونا چاہیے نا. اگر حیا تو ہے ہی نہیں، خوف بھی نہیں ہے، اب تو گناہ میرے لیے نارمل ہو چکا ہے، تو پھر میرا ایمان کہاں پہ؟ کس پہ ایمان؟ گناہ بندہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ کسی ایمان کی بنا پر کرتا ہے. نیکی کیوں کرتا ہے؟ ایمان کی بنا پہ کرتا ہے. اب گناہ کیوں نہیں، گناہ سے رکنے کی کیوں نہیں دل کرتا؟ گناہ کیوں نہیں گناہ لگتا؟ نارمل ہو چکا ہے. تو اس کا مطلب ایمان تو ہے ہی نہیں وہاں پہ ایمان تو ہے ہی نہیں. ایمان کی موجودگی تو نفرت کی دلیل تھی. یہاں پہ تو نفرت ہے ہی نہیں. یہاں پہ تو پارٹ آف لائف ہو چکا ہے، سروائیول کا سورس بن چکا ہے.
دلی راحت و سکون کا سبب بن چکا ہے، کیا کریں پھر؟ ایمان ہے خطرناک سٹیج ہے۔ اگلی سٹیج کیا ہے کہ پھر آتا ہے شیطان، کہتا ہے کہ بھائی آپ تو اتنی دفعہ کر لیا ہے، کتنی دیر ہوگی تم نے دوبارہ ٹرائی نہیں کیا، ڈو اٹ۔ اب طلب پیدا ہو رہی ہے۔ طلب وہ سٹیج ہے جہاں پہ گناہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ یہ سوچیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں جی، دلیل ہے، حدیث موجود ہے۔ اب حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، منہ کا زنا بولنا ہے، شرمگاہ تو صرف تصدیق کرتی ہے، بات تو اس لذت کی تھی جو حرام کے رشتے سے آنی تھی، وہ خواہ آنکھوں کے ذریعے حاصل کر لی، خواہ کانوں کے ذریعے حاصل کر لی، خواہ بول کے حاصل کر لی یا دیکھ کے حاصل کر لی، جو بھی تھا زنا تو ہو چکا تھا۔ کیوں؟ اس لذت پہ تو کنٹرول کرنا تھا، جس لذت کو زنا کہا گیا ہے، وہ لذت جیسے بھی حاصل کر لی، زنا تو ہو چکا ہے۔ اب زنا ہو سکتا ہے کہ بندہ زنا کرے، لیکن جو بےہودگی فحاشی والے سٹف پہ چلے جاتے ہیں، کتنے کتنے گھنٹے وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں، راتیں ساری گزار دیتے ہیں اسی عمل میں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث، دوسری حدیث، وہ عورت جو خوشبو اس لیے لگا کے نکلے، خوشبو لگا کے نکلے اور اسے پتا ہو کہ یہ خوشبو کتنی اٹریکٹیو ہے یا کتنی اچھی ہے، اور اس کے ذہن میں یہ ہو کہ لوگ اٹریکٹیو ہوں، اب جو بھی خوشبو سونگے گا اس کی اٹریکشن اس خاتون کی طرف کھینچی چلی جائے گی، وہ عورت کو زنا کا گناہ مل رہا ہے۔ تیسری حدیث، ایک صحابی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے دو لوگ تلوار لے کے ایک دوسرے کے سامنے آئے تو مارنے والا بھی جہنم میں، مرنے والا بھی جہنم میں۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ مارنے والا تو جہنم میں جائے، بات سمجھ آتی، مرنے والا کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اس کا بھی ارادہ تھا مارنے کا۔ اب اگر میں یہ بولوں کاش مجھے موقع ملے تو میں اس کی گردن کاٹ دوں، تو مجھے گناہ مل چکا ہے، قتل کا ہی مل چکا ہے، میرا ارادہ ہے، I cannot do it، تو یہ تو میری پرابلم ہے۔ اگر میں کر سکتا تو کر دیتا، کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ گناہ مل گیا۔ اب کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہم نہیں کر رہے، ارادہ ہے، چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں مثال دوں گا، اب میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اگر نہیں پڑھوں گا تو امی کیا کہے گی، تو مجھے نماز کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے، میں امی کے خوف سے پڑھ رہا ہوں، اللہ کا تو خوف ہے ہی نہیں۔ میرا بس چلے تو میں کب سے گھر چھوڑ کے چلی جاؤں یا چلا جاؤں، اگر ارادہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ کو گناہ مل چکا ہے، جو بھی باؤنڈری توڑنے کا کوئی بھی ایسا عمل ہے۔ لوگ اس وجہ سے داڑھی نہیں کاٹتے کیونکہ اب لوگ کیا کہیں گے، تمہارے اندر داڑھی کی قدر و منزلت ہے ہی نہیں، تو پھر آپ کو داڑھی رکھنے کا فائدہ بھی نہیں۔ میں نقاب اس لیے کرتی ہوں، اگر میں اتاروں گی تو لوگ کیا کہیں گے، بھائی تم تو پہن کے بھی بغیر نقاب کے پھر رہی ہے۔ وہی جو گناہ ملتا ہے اس عورت کو جو نقاب نہیں کرتی ہے، وہ آپ کو مل رہا ہے، آپ کو پسند نہیں ہے نا، مجبوراً کر رہے ہو، کوئی بھی عمل مجبوراً اس کا فائدہ نہیں۔ اب پانچویں سٹیج ہے گناہ۔ اچھا، اب آپ نے حدیث سن رکھی ہوگی، حدیث بھی ہے کہ جب تک بندہ گناہ کرے اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، تو کیا یہ ایڈوانٹیج ہر کسی کو حاصل ہے؟ ہر کسی کو نہیں، سٹیجز بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہر بندے کو جو نماز کبھی نہیں پڑھتا اس کو نماز مس کرنے پہ ثواب ملے گا، نماز لیٹ کرنے پہ ثواب ملے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ اگر وہ سویا رہ جائے تو اللہ رب العزت فرشتے کو حکم دے کے اس کو وقت پہ نماز پڑھنے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ وہ کون بندہ ہے؟ کیونکہ وہ پابند تھا۔ اب وہ بندہ جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، اب یہ میں کلیئر کر رہا ہوں کانسیپٹ، بندہ کبھی گناہ نہیں کیا، شیطان کے وسوسے میں آ گیا، جذبات کے کنٹرول میں آ گیا، گناہ کر لیا، جیسے ہی گناہ کیا
اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس بندے نے زندگی میں پہلی دفعہ گناہ کیا ہے، اب اس کے کھاتے میں مجھے کلیئرٹی ہی چاہیے، یہ میری طرف سے احسان ہے کہ اس بندے نے توبہ کر لینی ہے، لہٰذا اس کو گناہ نہ لکھو، میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس کا نامہ اعمال خراب ہو، یہ تو اس بندے کے لیے ہے۔ لیکن یہاں پہ ہے صبح سے لے کے شام تک لاکھوں گناہ کیے جاتے ہیں، کیا مجھے بھی یہ فائدہ ہے کہ میں گناہ کر لوں، میں گناہ نہ لکھا جائے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایک تو وہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت مہلت دیتے ہیں کہ اس کا گناہ نہ لکھو کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بندہ پہلی دفعہ کر رہا ہے۔ دوسرا بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں کہ اس بندے نے توبہ کر لینی ہے، لہذا اس کی گناہ کو ڈیلے کر دو، جیسے ہی وہ معافی مانگتا ہے تو باہر سے ہی اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسری سٹیج ہے بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ ملتا ہے، اور گناہ کا ایک ہی گناہ ملتا ہے۔ یہ تھی 5 سٹیجیں، چوتھی سٹیج خطرناک ہے۔ اب میں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کن گناہوں کے معاملے میں خطرناک سٹیج پہ کھڑا ہوں۔ کیا صرف میرے لیے سور ہی نفرت والی چیز ہے؟ کیا میرے لیے شراب ہی نفرت والی چیز ہے؟ کیا میرے لیے پلید چیزیں ہی نفرت والی چیزیں ہیں؟ یا میرے لیے غصہ بھی نفرت والا عمل ہے؟ میرے لیے میرے استاد، ہمارے استاد تھے عبدالحلیم شاہ صاحب، اللہ ان پہ رحمت فرمائے، ابھی زندہ ہیں فیصلہ بس۔ وہ غصہ کرنے والے پہ ان کو دکھ ہوتا کہ یہ غصہ کیوں کر رہا ہے، اور غصہ ہمارے لیے فطرت کا حصہ ہے، یعنی یہ صبح دوپہر شام کے کھانے کی طرح یہ زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ اتنی دفعہ ہم غصہ کرتے ہیں۔ بغض نفرت والا عمل ہونا چاہیے، حسد نفرت والا عمل ہونا چاہیے، ہمیں گھن آنی چاہیے، یقینی طور پہ نفرت کا گھن آنی چاہیے۔ اب دیکھنا کتنے ایسے گناہ جہاں سے ہمیں گھن آتی ہے۔ فحاشی تو ہمارے لیے نارمل ہو چکی ہے، وہاں پہ تو گھن کیسے آئے گی؟ کون سا ایسا گناہ ہے جہاں پہ ہمیں گھن آنی چاہیے؟ کیسے گھن آنی چاہیے؟ ویسے ہی جیسے میرے سامنے کوئی کچن سے کچن سے کہہ رہا ہوں، واش روم سے کوئی گلاس بھر کے لا کے میرے سامنے رکھتے تو مجھے گھن آتی ہے، ایسے مجھے گھن آنی چاہیے۔ اگر نہیں آتی ہے تو نفرت نہیں ہے، حقیقی طور پہ، یعنی دل محسوس کرے۔ اب توبہ کی قبولیت کے پیچھے کیا ہے؟ وہ ندامت ہے جو دل میں موجود ہے، ندامت، حقیقی ندامت۔ وہ تھی آدم علیہ السلام کے پاس، اللہ رب العزت نے فوری طور پہ معاف کر دی۔ اب ندامت ہو نا تو توبہ ہو جائے گی قبول، یہ تو توبہ کی شرط ہے۔ اب میں نے دیکھنا کہ میں کس سٹیج پہ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو تبھی ندامت ہوگی جب مجھے نفرت ہوگی تو کروں گا تو مجھے احساس ہوگا میں نے غلطی کر لی، فوری طور پہ معافی مانگوں گا۔ ہو سکتا ہے ہچکچاہٹ بھی ہو، تب بھی مجھے جو ہے نا وہ ندامت محسوس ہو۔ معاملہ تو یہاں پہ ہے کہ میرے لیے تو وہ عمل ہی نارمل ہے، میرے لیے گناہ ہی نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا گناہ عیب نہیں ہے، بکواس کرنا بڑوں کے خلاف وہ عیب نہیں ہے، غیبت میرے لیے عیب، گن کی بات نہیں ہے، نفرت کی بات نہیں ہے، حرام کھانا میرے لیے نفرت کی بات نہیں ہے، دھوکہ دینا میرے لیے نفرت کی بات نہیں۔ کون سا ایسا عمل ہے جو میرے لیے نفرت کا باعث ہو، جہاں سے مجھے گھن آتی ہو؟ پھر لکھے بیٹھ کے، کم سے کم احساس تو ہو کہ مجھے کم سے کم چلو ایک گناہ ہے، 2 گناہ ہے۔ من خشیہ خوف کس بات کا ہونا چاہیے؟ کس بات پہ خوف ہونا چاہیے؟ بندہ تو اسی گناہ پہ خوف کھائے گا نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جس کے بارے میں نفرت ہے، جس کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر ہے۔ اگر پتہ ہی نہ تو خوف کیسا ہے؟ تیسری شرط یہ تھی کیفیت میں نے کلیئر کر دی۔ اس کے بعد ہے عمل، ہوا ترک الاثم، وہ ہے گناہ کو چھوڑ دینا، یہ توبہ کی شرائط میں سے۔ اور انسان کو مقصد کا پتہ ہو کہ میں توبہ کیوں کر رہا ہوں، اور یہ توبہ کی شرط ہے کہ بندہ وہ عمل دوبارہ نہ کرے۔ توبہ کیا ہے؟ واپس آ جانا۔ آپ ایک عمل کی طرف جا رہے تھے، بار بار کر رہے تھے یا کر رہے تھے، تو آپ نے کرنا چھوڑ دیا تو واپس آ گئے، یہ توبہ ہے۔ اور اگر میں وہ دوبارہ بھی کر رہا ہوں، بار بار کر رہا ہوں تو توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ اس چیز کا نام ہی نہیں ہے۔ حرام کھا رہا ہوں، استغفر اللہ، حرام کھا رہا ہوں، استغفر اللہ، منہ میں نوالا ہے، اوپر سے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ تھی توبہ۔
سر اس کا سیکنڈ پوائنٹ کیا تھا توبہ کی اقسام کا، قبولیت کی اقسام کا، قبولیت کی شرائط شرائط میں؟ پہلی کیا تھی؟ پہلا تو علم آپ نے بتایا تھا نا، علم. دوسرا کوئی بتائے دوسرا گا؟ نہیں، تیسرا تو بھی آپ نے کیفیت بتایا، دوسرا اسکپ ہو. نہیں دوسرا دوسری تھی کیفیت، تیسرا تھا عمل. نفرت. ہاں عمل، ہاں کیفیت نہیں، نفرت نہیں ہے. وہ کیا حال ہے نا، انسان کی کیفیت کیا ہے، یعنی گناہ کے اس گناہ سے رک جا، گناہ کے بارے میں ندامت، یعنی گناہ کر لیا تو اس کے بارے میں شرمندگی. تو پھر وہ میں نے دل کی کیفیت بتائی ہے نا، کہ بندہ جی یہ میں جان سکوں کہ میرے دل میں وہ ندامت کیوں نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر نہیں آ رہی ہے تو اس کے بارے میں وہ پھر تفصیل میں نے حال کی بتائی ہے. پہلا ہے علم، پھر ہے حال، پھر ہے عمل. علم، حال، عمل. علم، پتا ہو گناہ ہے، گناہ کر رہا ہوں، گناہ کر لیا ہے، ندامت ہو، حقیقی طور پہ شرمندگی ہو، حقیقی طور پہ. اور اگر نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں ہو رہی، تو اس کی میں نے پھر آگے آپ کو 5 کیفیت بتائی کہ کیسے پاکیزہ دل سے انسان غلیظ دل، سیاہ دل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. جیسے اللہ رب کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ زنگ ہے. تو زنگ کیسے آتی ہے؟ وہ آخری سٹیج ہے جب گناہ بار بار کر کے دل میں توبہ کی پرواہ نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں، تو دل کالا ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے. تو حدیث بھی ہے نا، جب بھی انسان کبیرہ گناہ کرتا ہے دل پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو پھر نہ نصیحت اثر کرتی. کیوں نہیں اثر کرتی؟ نفرت ہو کسی چیز کے بارے میں تو میں پرواہ کروں، جب ہے ہی نہیں تو پرواہ کیسے کروں گا. علم، حال، حال کو کیفیت کہہ لیں، علم، حال اور عمل. کہ میں عمل کا وہ عمل کرنا چھوڑ دوں، اپنے آپ کو بہتر کر لوں. جی کوئی سوال؟ سر اچھا اگر آپ جی سوری آپ کچھ بول رہے تھے سر؟ یہ پوائنٹ لکھ لیں کہ توبہ کرنی کیسے. اب اگلا عمل ہوگا، میں نے سوری یہ شرائط بتا دی ہے نا کہ یہ شرائط ضروری ہیں. اب کون سا ایسا طریقہ ہے کہ میں توبہ کروں اور فوری طور پہ قبول ہو جائے. ٹھیک ہے، اب میں نے دیکھنا ہے کہ مثال کے طور پر میرا دل سیاہ ہو چکا ہے، دل سیاہ ہو چکا ہے، ساری کیفیت ہو چکی ہے. میں آخری بات بتا دوں، میں چاہ رہا تھا کہ کل کے لیے رکھوں کہ تجسس برقرار رہے اور مجھے فکر ہو، لیکن میں ابھی بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ میرا دل میں ایسی سٹیج پہ ہوں، مان لیا مجھے علم، گناہوں کا علم ہو چکا ہے، یا علم ہے، علم نہیں تھا، علم حاصل کر لیا ہے، مجھے پتہ لگ گیا گناہ میں نے کون سے کر لیے، دل سخت ہو چکا ہے، پتھر بن چکا ہے. ٹھیک ہے، اب بار بار وہ گناہ کر چکا ہوں اور بار بار توبہ بھی کر چکا ہوں. اس سٹیج پہ کھڑا ہوں کہ اب نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کروں، نہیں سمجھ آ رہی. ٹھیک ہے، کہ طبیعت آوازار ہو چکی ہے. اب کون سا ایسا عمل ہو کہ میں توبہ کروں ایسے طریقے سے کہ دوبارہ میری وہ فطرت سلیمہ بحال ہو جائے، فطرت سلیمہ ٹھیک ہو جائے، مجھے نفرت میرے دل میں پیدا ہو جائے، میں گناہوں سے باز آ جاؤں، ایمان میرا ویسے ہو جائے جیسے صحابہ کا تھا، اور میں ہر قسم کے گناہ سے پاک ہو جاؤں. تو کیا طریقہ کار ہے؟ اب ہے توبہ کرنے کا طریقہ. شرط سمجھ آ گئی، قبولیت کی شرائط. اب ہے طریقہ ابھی بتاؤں، ٹائم حدیث کا ہونے والا ہے تو لمبا ہو جائے گا. سر کل بتا دیں. چلو کل کرتے ہیں. چلو آپ کو یہ سوال لکھ لیں، مجھے یاد کروا دیں. چلو جی کوئی سوال؟ اس مضمون کو ہم یعنی جو توبہ کیسے کرنی ہے اس کا ہم کل طریقہ کرتے ہیں انشاءاللہ. سر میں نے پوچھنا تھا کہ جیسے میوزک ہے یا کوئی بھی ایسی جیسے گھر میں چیزیں لگ جاتی ہیں اور اس سے آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے، ٹریگر ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی اور لگا دے گھر میں تو وہ چیز کہیں نہ کہیں بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے، غصہ ظاہر آتا ہے، آپ بندہ کنٹرول کرتا ہے، تو آپ نے اس میں تو نہیں گناہ. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جی غصہ نہیں کرنا ہے، جی غصہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا تو میں نے ابھی بتایا ہے، اور ہم جی ٹریگر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، کرنا کیا جی ہے سر کہ جو گناہ کسی نے کیا ہے نا مثال ہمارے سامنے، تو ہم نے اس کو جی نظر سے دیکھنا ہے کہ اگر وہی غلطی مجھ سے ہو تو مجھے لوگوں سے کیا امید ہونی چاہیے یا ہوگی، جی اور میں کس طریقے سے اس کو اپروچ کروں کہ وہ ایسا انداز ہو کہ نہ اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے
اسے واقعی طور پہ احساس ہو کہ اس نے غلط کیا ہے اور اس کا دوبارہ کرنے کو نہ دل کرے. یہ 3 سوال ہمیشہ رکھنے ہیں اپنے سامنے جب ہم نے کسی کو برائی سے روکنا ہے. جی اگر میں نے غصہ کر لیا تو سب سے پہلا افیکٹ میں نے پتا کیا کیا کہ اس بندے نے باز نہیں آنا. یہ پہلا نتیجہ ہے میری اب نصیحت جو بھی ہے نا, اس کا پہلا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بندہ عمل سے باز نہیں آئے گا, وہ دوبارہ کرے گا. ہوں پہلا نقصان ہے غصے کی وجہ سے, کیونکہ میں اس کی ضد کو, اس کی ایگو کو ہرٹ کروں گا. ایگو کے نتیجے میں وہ بندہ ریپیٹ کرے گا, اسے کوئی پرواہ نہیں آپ کیا کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی میں صحیح محبت کے صحیح اینگل سے اس کو ہٹ کروں گا, اس مراد کے میں اپروچ کروں گا یا کروں گی, تو کیا ہوگا, ان کو شرمندگی ہوگی, ندامت ہوگی. جب ندامت ہوگی تو اس سے اس گناہ کو کرنے سے ہچکچائیں گے. تو میرا جو ٹارگٹ ہے ان کے دل میں نفرت کو برقرار کرنا یا نفرت کو لے کے آنا. تو نفرت کو لانے کے لیے میں غصہ نہیں استعمال کر سکتا ہوں, وہ میرے بارے میں نفرت ہوگی. جی تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو آداب سیکھنے پڑیں گے. وہ میں نے جی آپ نے بتایا تھا. ہاں, تو وہ دعوت کے اسلوب. جی اور کوئی سوال کرنا چاہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ہم یہاں پہ بریک لیتے ہیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے صحیح بات. میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جو بچے ہوتے ہیں اکثر ان کو ہم کہتے ہیں نا کہ بیٹا بس کر دے, کمپیوٹر پہ آپ نے 2 گھنٹے لے لیے, اب اس سے زیادہ نہیں. تو پھر غصہ آ جاتا ہے اور پھر بندہ ڈانٹ دیتا ہے بچوں کو. تو یعنی کہ روز بچوں کو پھر پیار سے ہی سمجھائیں. ہاں ہاں, ہم ڈیمیج کر چکے ہیں کافی سارا. ہم نے بہت ساری چیزوں کو ان کی زندگی میں ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں اسکیجول سیٹ کرنا پڑے گا. اسکیجول سیٹ کرنا پڑے گا, کچھ اصول بنانے پڑیں گے. اور اگر نہیں تھے تو آج بیٹھ جائیں, میاں کو ساتھ بٹھا لیں, ٹھیک ہے, یا بیوی کو ساتھ بٹھا لیں اگر کوئی بندہ سن رہا ہے, تو بیٹھ کے اصول بنائیں. اصول بنائیں ایسے جو اسلام کے ضابطۂ اخلاق کے بالکل ماتحت ہوں. پھر ان اصولوں کو اپنے اوپر بھی اتنا ہی لاگو کریں جتنا کہ آپ چاہتے ہیں کہ بچوں پہ لاگو ہو. بچوں کو وہ اسلوب بیٹھ کے پھر محفل میں سب مل کے اس پہ تہیہ کریں. جب بچہ یہ دیکھے گا میرا باپ بھی اس بات پہ ایگری کر رہا ہے, میری ماں بھی اس بات پہ ایگری کر رہی ہے, تو مجھے کیوں نہیں ایگری کرنا, تو بچے کے لیے یہ بات مشکل نہیں رہ جاتی. پھر آپ ٹائم ٹیبل سیٹ کریں, بچے کو ذمہ داریاں دیں. اگر بچہ سمجھدار ہے ذمہ داریاں سائن کریں, اس کا اسکیجول سیٹ کریں. اپنی زندگی کو اسکیجول کے مطابق لے کے آئیں. بچے کی زندگی کو اسکیجول کے مطابق کرنا آسان ہو جائے گا. تو پھر موبائل چھیننا نہیں پڑے گا, آپ کو یہ بتانا پڑے گا بیٹا یہ ٹائم نہیں. جیسے بچے دراصل یہ ہے نا کہ وہ بچے اپنا جو بھی ذمہ داری لگائی جاتی ہے وہ پوری کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ بچے اسکیجول ہے نا, نافرمانی آپ اسکیجول کریں نا, ہر چیز کو اسکیجول سیٹ کریں نا. دیٹ سمپل. نماز پڑھتے ہیں ٹائم پہ چلے جاتے ہیں, لیکن وہ یہ بات ہے کہ ان کے اندر جو ہے نا بس وہ کہتے ہیں باقی ٹائم ماما بس کمپیوٹر پہ سیکھیں گے نا. دیکھیں اچھی چیزیں ہوتی ہیں کمپیوٹر پہ, ایسے آگے سے بہانے بناتے ہیں اور ٹائم زیادہ لگاتے ہیں کمپیوٹر پہ. یہی تو بات ہے, ٹائمر سیٹ کریں گھڑی پہ. اب تو ہر موبائل پہ آپ تو بول دیں تو موبائل اینڈرائڈ سے الارم سیٹ کر دے گا. اور بتا دیں بیٹا میں آپ کے ٹائمر سیٹ کر رہا ہوں, یہ کر رہی ہوں. بول دیں اپنی کمانڈ لگا دیں کہ بھائی آدھے گھنٹے کا ٹائم پہ الارم لگانا ہے, آدھے گھنٹے بعد الارم بجے گا, سپلائی بند کر دیں. بیٹا اب یہ آپ نے میں نا اپنی جب کبھی بھی یہ بات ہوتی ہے تو اصول یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو گناہ ملے اس بات پہ کہ آپ نے اپنی ماں کی اپنے باپ کی نافرمانی کی ہے. مجھے یہ بتا دیں. از دیٹ سمپل. اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب بھی میں جو آپ کو بات کہتی ہوں آپ اس پہ انکار کرتے ہیں, کسی بھی اینگل سے انکار کرتے ہیں, آپ کو گناہ مل رہا ہوتا ہے اور کبیرہ گناہ مل رہا ہوتا ہے. آپ کو نماز پڑھنے کا فائدہ کیا کہ جب آپ میری ایک بات کو انکار کر کے کبیرہ گناہ کما رہے ہیں ساتھ میں. اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو گناہ ملے, تو مجھے اس بات کی فکر ہے کہ آپ میری وجہ سے گناہ میں پڑھ رہے ہیں. کیوں میں حکم دیتی ہوں آپ میری بات کو نہیں مانتے ہو, تو یہ آپ کو کبیرہ گناہ ملتا ہے. مجھے اس بات کی فکر ہے کہ آپ کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو بات دوبارہ رپیٹ نہ کرنی پڑے, میں جتنی بار رپیٹ کروں گی اتنی ہی بار آپ کو گناہ ملے گا. از دیٹ سمپل. حق نہ بتایا کریں, گناہ والی بات کو بتایا کریں. ہوتا ہے بعض دفعہ
مائیں اپنے حق بتاتی رہتی ہیں کہ میرا یہ حق ہے، میں نے ایسے کیا، وہ یہ غلط حرکت ہے، یہ نقصان دہ۔ ہاں یہ ضرور بتائیں کہ اگر نہیں حق کوئی بات وغیرہ تو ہو نہیں رہی بتاتے، لیکن یہ کہتے ہیں ہے، کہ میں نے بیٹا اوور زیادہ آل بات کی ہے نا، میں آپ کی بیٹھنا بات آپ نہیں کے کر لیے رہا، نقصان دہ، میں نے آپ کی فزیکلی بات بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے، فزیکلی بھی ہاں زیادہ ٹائم نہیں دینا چاہیے آپ کو، زیادہ بھی سپورٹس کے ادھر ادھر، وہ بس کہتے ہیں نہیں ماما بس باہر جانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو ہم اندر تو بیٹھے ہیں نا، ایسے بہانے کریں گے آگے سے۔ اپنا دیکھیں نا، اگر یاد رکھ لینا، بچے کو بڑا پتا ہوتا ہے، بٹ بچہ اس چیز کو بڑا فالو اپ کرتا ہے کہ میری ماں نے کتنی بات اپنی بات پہ کتنی دفعہ پورا اتری ہے، یا میرا باپ میں اپنی بات پہ کتنی دفعہ پورا اترا ہے، تو اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ چور دروازہ موجود ہے، کہ یہ بھول جاتے ہیں، ان کو یاد ہی نہیں رہتا، تو ہم جو مرضی کر لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ذمہ دار خود نہیں ہیں، ہم خود ذمہ دار ہوں گے تو ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے کیا بولا تھا، اور یہ روٹین پہلے دن سے سیٹ ہوتی، لیکن چونکہ اب اتنا وقت گزر چکا تو انہیں سب لوپ ہولز کا پتا ہے، سب باتوں کا پتا ہے کہ کہاں پہ کس طریقے سے جگاڑ لگانا ہے، سو دے ڈو اٹ، دے آر ویری پروفیشنل ان اٹ۔ پھر ان کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کی سینسیٹیو رگ کون سی ہے، کون سی بات کرنے سے آپ خاموش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بیٹھ کے اپنے رول سیٹ کریں، فالو کریں، خود بیٹھ کے وضع کریں نا، آپ کیا چاہتے ہیں بیٹھ کے لکھیں، آپ کیا بچوں سے چاہتے ہیں لکھیں۔ جی یہ میں ان بچوں کو کہتی ہوں کہ بچوں دیکھیں میں بھی تو استعمال آپ کے سامنے کرتی ہوں، میں یعنی اپنا حفظ کرتی ہوں چیزیں جو ہے نا، میں کبھی بھی کوئی ایسی نہ چیز یوز نہیں کرتی ہمیشہ یہ clean کرके۔ آپ یہ اگزامپل اس طریقے سے نہ دیں، آپ رول سیٹ کریں، میں کہہ رہا ہوں آپ لکھیں، رول لکھ کے کمرے میں لگائیں، بچوں کے سامنے کریں، یہ نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، جو بھی آپ چاہ رہے ہیں وہ لکھیں، اور پھر اس پہ عمل کریں اور کروائیں، آسانی ہو جائے گی، بیٹا دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، یو سپوز ناٹ ٹو ڈو دیٹ، جی اللہ کا بھی حکم ہے اور ہم نے بھی آپس میں ایگریمنٹ کی ہے، جی جسٹیفیکیشن میں بھی ہر چیز پہ دے سکتا ہوں، نو I'm just saying it. Write it down. قانون ٹھیک ہے سر۔ بنائیں، ایک فیکٹری بغیر قانون کے نہیں چلتی، کوئی ملک قانون کے بغیر نہیں چلتا، اسکول کے قوانین ہوتے ہیں، اور ہمارے گھر کے کوئی قانون ہی نہیں ہے، نہ خود عمل کرتے ہیں نہ بچے کیسے عمل کریں گے؟ جی اسی لیے پاکستانیوں بچے بھی تو کو پرابلم سمجھدار ہو گئے، عمل کرنا ہوتا ہے۔ بچے کافی سمجھدار ہو گئے، بڑے ہو گئے۔ پیار سے بات ہو سکتی ہے، جب میاں بیوی جب نئی نئی شادی ہو اور اگر وہ چاہیں تو وہ بھی ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، ہاں جی، وہ تو پھر بھی میچور ہو چکے ہیں، ابھی تو یہ تو پھر بھی بچے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو نتھنگ از امپاسبل۔ جی ہاشر، میں ہاشر نہیں ہوں، میں ہاشر ہوں۔ بیٹا آپ کا نام جو میرے پاس آ رہا ہے نا وہ ہاشر آ رہا ہے اب اچھا مجھے تو مائک کے پیچھے نظر نہیں آ رہا ہے نا کہ مائک کے پاس کون ہے۔ جی بیٹا، اچھا، میرے جو بابا ہے نا، جب وہ میوزک دیکھتے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ نہ دیکھیں، مگر وہ مجھے ڈانٹ دیتے ہیں، اور میں جب ان کو نماز کا کہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ نماز پڑھے، اب آئندہ اور سے جب میں کہتا ہوں تو غصہ کرتے ہیں مجھ پہ۔ بیٹا پتہ کیا کرنا ہے، پتہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کو حکم نہیں دیتے، اس کا نقصان ہوتا ہے، بھلے کیوں یہ ان کو بات نہیں، میں حکم تو نہیں دیتا، سنیں نا۔ میں بولتا ہوں بس۔ ابھی چلو مثال کے طور پہ مان لیا، چلو آپ ایسے کرتے ہیں، آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں نا، آپ نے مجھے نماز کا کہنا ہے، میں سمجھ لوں کہ میں آپ کا انکل ہوں، ٹھیک ہے، آپ مجھے نماز کا کیسے کہیں گے؟ اب عشاء کا وقت میرے پاس ہے، عشاء کا آپ کے پاس مجھے نہیں معلوم کہ کون سی نماز کا ٹائم ہے، لیٹس ڈو اٹ، آپ مجھے نماز کا کیسے کہیں گے جیسے آپ اپنے بابا کو کہتے ہیں، لیٹس ڈو اٹ، آئی وانٹ سی اٹ، ڈو اٹ، مجھے بولیں گے میں ابھی موبائل پہ لگا ہوں، کیسے کہتے ہیں مجھے، آپ کیسے کہیں گے؟ آپ نماز پڑھ لیں۔ حکم ہے، آپ ایسے نہیں کہیں گے، آئندہ سے آپ یہ بولیں گے بابا میں اکیلا مسجد میں نہیں جانا چاہتا، آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ مجھے مزہ آتا ہے آپ کے ساتھ جانے میں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو الون، میں اکیلا نہیں جانا چاہتا ہوں۔ آپ یہ نہیں کہیں گے بیٹا اب بابا نماز پڑھنے چلو، نہیں،
کیا بولیں گے؟ کہ میں اکیلا نہیں جانا چاہتا مگر آپ میرے ساتھ چل لیں. ہاں جی بابا میں آپ کے ساتھ واک بھی کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ گیم ٹھیک ہے. کھیل رہے ہوں مثلا میوزک سن رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، تو آپ کیا بولیں گے؟ مثال ابھی میں میوزک میں نے پلے کیا ہوا ہے تو آپ مجھے کیا بولیں گے؟ مجھے غصہ آتا تو ہے اس وقت. غصہ نہیں میں کرتے؟ غصہ کیوں کر رہے ہو؟ بابا پہ غصہ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے ابھی بولا غصہ نہیں کرتے. مجھے بابا پہ غصہ نہیں آتا، مجھے میوزک پہ غصہ آتا ہے. چلو مان لیا غصے پہ میوزک پہ غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے. اب مجھے کیسے، چلو آئی ایم پلئنگ میوزک رائٹ ناؤ رائٹ، تو آپ مجھے کیسے کہیں گے کہ آپ گانا نہ سنیں یا میوزک نہ سنیں؟ کیسے کہیں گے؟ میں کہتا تو نہیں ہوں، میں ان کو روک لیتا ہوں. وہی تو کہہ رہا ہوں، کیسے روکیں گے؟ چلو روکیں نا، مجھے روکیں. جیسے نماز کا کہا تھا. Let's do it. Try it. Say me something. مجھے کچھ کہیں. میں نے میوزک پلے کیا ہوا ہے. Say me something. جس سے میں میوزک سننا بند کر دوں. کیا کہیں گے؟ میوزک سننا کی بات نہیں ہوتی اور شیطان بھی آتے اس سے، تو آپ نہ سنیں. بجائے اس کے کون سی ایسی بات ہوگی؟ اب دیکھیں اس میں حکم آ گیا. حکم کیا کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ کرو. کسی کو یہ کہنا یہ حکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم ایسے نہیں کرتے. میں اپنی امی کو ایسے نہیں بول سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اپنے بابا کو ایسے نہیں بول سکتا ہوں. بڑے کسی کو بھی ایسے نہیں بول سکتا. تو کیا آپ ایسے نہ کریں؟ پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ آئی نیڈ ٹو فائنڈ اندر وے کہ میں ان کو میوزک سننے کی بجائے کسی اور چیز میں مصروف کر دوں. ایٹ لیسٹ کہ وہ میوزک نہ سنیں، کچھ اور کر لیں. تو کیا ہوگا؟ کون سی ایسی چیز ہوگی؟ ان کے موبائل پہ پتہ نہیں. سنیں، ان کے موبائل پہ میں میسج کروں گا کوئی مزاحیہ بات. ٹھیک ہے. اور میں سے بابا بابا آپ میسج چیک کریں. آپ نے نہیں کہا کہ آپ میوزک بند کر دیں. بٹ وٹ یو ڈیڈ، آپ نے ان کی سوچ ہٹا دی ہے. ہمارا مقصد ہے ان کو ایک گناہ سے ڈسٹریکٹ کرنا، ان کی توجہ ہٹانا. جب وہ توجہ ہٹا لیں گے تو ہم ان کو کسی بھی چیز کی طرف کر سکتے ہیں. آپ کوئی بھی چیز، کوئی فنی چیز ہے، کوئی لطیفہ ہے، خود لکھ لیں، مما سے پوچھ لیں، کسی سے پوچھ لیں کہ آپ یہ میوزک پلے کر رہے ہیں تو آئی نیڈ ٹو ڈسٹریکٹ دیم. تو کسی سے ہیلپ لیں، کوئی چیز ایسی لیں، ان کو بھیجیں. پھر کہ بابا بابا آپ میسج چیک کریں، اپنا فون چیک کریں، میں نے آپ کو ایک چیز بھیجی ہے. ان کو دل بھیج دیں، ان کو آئی لو یو لکھ کے بھیج دیں، ان کو سمائل لکھ کے بھیج دیں. بابا آپ کتنے پیارے لگ رہے ہو یہ کہہ کے بھیج دیں. بابا بھی فنی ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی مجھے اچھی نہیں لگتی. ٹیکنیک سمجھائی میری؟ جی. وی ڈونٹ آرڈر، وی ڈونٹ اسٹاپ. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں ان کی بچہ توجہ رو رہا ہو، ہٹانی ہوتی ہے. اس کی توجہ ہٹانی ہے. یو اسمارٹ. اگر بچہ گر جائے نا، اس کو چپ نہیں کراتے. اس کی توجہ ہٹا دیں. کیسے؟ کوئی اور چیز گرا دیں اس کے سامنے، بچہ رونا بند کر دے گا. ڈو یو نو دیٹ؟ آپ کو پتا تھا اس بات کا؟ جی سمجھ آ گئی. ہاں جی. ہم حکم نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے، ہم صحیح بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلط بات کے شر سے مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. حدیث کی کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے. انشاءاللہ see you in the حدیث کلاس.